أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور تلاوت کیجئے ان پر نبأ ابنی آدم بالحق آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ اذ قربا قربانا جب پیش کی ان دونوں نے کوئی قربانی فتقبل من احدہما پس وہ قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی ولم یتقبل من الآخر اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ فرمایا کہ اے میرے نبی یہودیوں کے حسد اور بغض سے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر آپ کو کچھ واقعات سنائے کہ حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا کہ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کے نام قرآن و حدیث میں تو مذکور نہیں ہیں، لیکن تفاسیر میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا، اور ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا یہ بھی کسی صحیح سند سے تو واضح نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ ایک وقت میں سیدہ حوا کو دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بھائی اور ایک بہن، اور دوسرے وقت میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ اور یہ جب ایک وقت کا لڑکا دوسرے وقت کی لڑکی سے بیاہ دیا جاتا اور دوسرے وقت کی لڑکی پہلے وقت کے لڑکے سے بیاہ دی جاتی، تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا بدصورت تھی، مناسب شکل و صورت کی تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی یہ بہن حابیل کو نہیں دوں گا، بلکہ میں اس کے ساتھ خود شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اور یہ قربانی کے قبول کرنے کا طریقہ کیا تھا اس پر بھی قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل مذکور نہیں، لیکن قرآن مجید میں اس بات کی اصل موجود ہے کہ پرانے زمانے میں بعض انبیاء کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی پیش کی جاتی، ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہنے لگے کہ ہمیں اللہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب تک کوئی رسول ایک قربانی لائے جسے آگ نہ کھا جائے اس وقت تک تم اس پر ایمان نہ لانا۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے رسول آئے روشن دلیلیں لے کر اور یہ نشانی لے کر بھی آئے کہ وہ قربانی پیش کرتے تھے اور آگ اس کو آ کر لے جاتی تھی، لیکن پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، اس لیے تم جھوٹے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو لڑکے تھے حابیل اور قابیل یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اس کی دلیل وہ آیت ہے جو آگے آ رہی ہے
کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، کہ ہم نے اسی واقعے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث سے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملے گا جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ تو یہ قتل دو وجوہات کی بنا پر ہوا، ایک حسد اور دوسری عورت۔ یہ دونوں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی آزمائشیں اور بہت بڑے فساد ہیں، لہذا ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ تو جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، کہنے لگا کہ میں ضرور ہی تجھے قتل کر دوں گا۔ ایک لام تاکید کا، ایک نون تاکید کا، دو بار تاکید لا کر اس نے کہا کہ میں تمہیں ہر حال میں قتل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی اور گناہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں صرف انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نیکی کرنا آسان ہے مگر گناہ سے بچنا مشکل کام ہے۔ تو جب تک آدمی گناہ سے نہ بچے تب تک اس کی نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں۔ اس نے کہا بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے اور ان کے اعمال کو درجہ قبولیت نصیب فرماتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف تاکہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کر دوں۔ فرمایا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے اگر اپنا ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ تو عرض کیا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، یہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کس لیے جہنم میں؟ آپ نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اس کا داؤ چل گیا، اس کا نہیں چلا، لیکن نیت دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، اس لیے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے، دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے مگر اپنے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ رہا صحابہ کرام کے درمیان لڑائیوں کا معاملہ تو وہ اس سے مستثنی ہے، اس لیے کہ صحابہ سارے جنتی ہیں
اور مغفور لہم ہیں، اور انہوں نے ایک اجتہادی خطا کی بنا پر اس لڑائی میں وہ انوالو ہو گئے، ورنہ نہ حضرت علی کو ہم کہہ سکتے ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں جنتی ہیں، اور صحابہ جتنے ہیں وہ سارے بھی جنتی ہیں۔ لیکن جہاں ہماری انفرادی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں لڑیں گے تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا بھئی میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تجھے کوئی مارنے آ جائے تو آدم کے بیٹے کی طرح بن جا جس نے قتل ہونا قبول کر لیا لیکن دوسرے بھائی کو قتل نہیں کیا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ۔ میرا وہ گناہ اگر میں تجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا تو جو گناہ مجھے ہوتا میں چاہتا ہوں وہ بھی تجھے ملے، اور اپنا بوجھ بھی تو خود اٹھا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ان سب کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور میں گناہوں سے صاف پاک ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر تو ہو جائے آگ والوں میں سے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس پسندیدہ بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ ترجمہ دہرا لیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کیجیے ان پر، نبأ ابنِ آدم، آدم کے دو بیٹوں کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ سچی خبر ہے، حق کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے کوئی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں ضرور ہی تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ، اس نے کہا کہ اللہ صرف قبول کرتا ہے من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو بڑھائے گا اپنا ہاتھ میری طرف، لتقتلنی، تاکہ مجھے قتل کر دے تو،
ما انا بباسط یدی الیک، میں نہیں ہوں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف، لأقتلک، تاکہ تجھے قتل کر دوں، انی، یقیناً میں، اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، یہ کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ، و اسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، فطوعت لہ نفسہ، پس پسندیدہ بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ، پس قتل کر دیا اس نے اس کو، فاصبح من الخاسرین، تو ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔